رمضان 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 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، ماہ رمضان مبارک کی آمد پر سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معمولات کیا ہوتے تھے؟ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے آنے پر عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، عام دنوں سے زیادہ عبادت فرماتے، اور سارا مہینہ پورے ماہ رمضان مبارک میں ہماری امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں بستر منور پر تشریف نہ لاتے. ماہ رمضان مبارک میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی کثرت فرماتے، خوب گڑ گڑا کر رب تعالی کے حضور دعائیں کرتے، اللہ تعالی کا خوف آپ پر طاری رہتا. اور ماہ رمضان مبارک میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوب صدقہ و خیرات کرتے. تو ماہ رمضان میں صدقہ و خیرات خوب کرنا سنت ہے. جب ماہ رمضان آتا تو حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر قیدی کو آزاد کر دیتے اور ہر سائل کو یعنی مانگنے والے کو عطا فرماتے. اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک شعر آپ کو سناتا ہوں، بہت پیارا. شور مہینوں سن کر تجھ تک میں دوایا، ساقی میں تیرے صدقے میں دے رمضان آیا. اعلیٰ حضرت بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں ماہ رمضان کے چاند کا شور سن کر میں اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی بارگاہ میں جلدی حاضر ہو گیا. اے ساقی کوثر، میں تیرے قربان جاؤں، مجھے اپنے عشق کی شراب پلا دے، رمضان آ گیا. سبحان اللہ. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان میں ہر قیدی کو رہا کرتے اور سائل کو عطا فرماتے. سبحان اللہ. اس حدیث کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو لکھا وہ عرض کرتا ہوں، خلاصتاً بھی پیش کروں گا. فرماتے ہیں یوں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہی ہر سائل کو دیتے تھے، کریم ہیں، سخی ہیں، داتا ہیں، مگر ماہ رمضان میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سخاوت کا سمندر موجیں مارتا تھا. فرماتے ہیں دو باتیں یہاں خیال رکھنے والی ہیں. نمبر ایک، امیروں سے مال مانگے جاتے ہیں مگر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے مال مانگا جاتا ہے، اعمال مانگے جاتے ہیں، کمال مانگا جاتا ہے، رضائے رب ذوالجلال مانگا جاتا ہے. سبحان اللہ. جنت مانگی جاتی ہے، دوزخ سے پناہ مانگی جاتی ہے، ایمان پر خاتمہ، سب ہی کچھ مانگا جاتا ہے. ایک صحابی حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جنت مانگی تھی. تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو ہمیشہ خصوصاً رمضان میں ہر سائل کو اس کی منہ مانگی مراد دیتے تھے. پھر اعلی حضرت کا شعر سناؤ.
مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، منگتا کا ہاتھ اٹھتے داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سب کچھ مانگا جاتا ہے، اور رمضان میں ہر سائل کو اس کی منہ مانگی مراد سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیتے تھے۔ مزید مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بخششیں یعنی عطائیں صرف اس زمانے سے خاص نہیں، تا قیامت ان کا دروازہ ہر فقیر کے لیے کھلا ہے۔ کیوں نہ ہو کہ رب تعالی نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل کو نہ جھڑکو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ مانگنے والے کو نہ جھڑکو۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں سائل میں زمان و مکان کی قید نہیں ہے، کس زمانے میں کس مکان سے مانگے۔ لہذا اب بھی رمضان میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر مومن کو رہائی بھی مانگنی چاہیے اور جنت وغیرہ بھی۔ پھر اعلیٰ حضرت کا شعر یاد آ رہا ہے، سبحان اللہ۔ ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم ہے سخی کے مال میں حقدار ہم۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بڑھ کر سخی ہیں، اور سخاوت کا دریا سب سے زیادہ اس وقت جوش پر ہوتا جب رمضان میں آپ سے جبریل امی علیہ السلام ملاقات کے لیے حاضر ہوتے۔ سبحان اللہ۔ یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 6 کا ایک جز میں نے آپ کو سنایا۔ اب ماہ رمضان مبارک میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت جو بام عروج پر ہوتی، اس میں کیا حکمت ہے، علماء نے بیان کی ہے، علماء کی کیا شان۔ آپ کی سخاوت میں اضافہ ماہ رمضان میں ہوتا، اس کی حکمت ایک یہ بیان کی گئی کہ ماہ رمضان میں اللہ تعالی اپنے بندوں پر انعامات و اکرامات میں اضافہ فرما دیتا ہے، تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم بندوں کے بارے میں سنت الہیہ کو اپناتے اور جود و سخا میں اضافہ کر دیتے۔ ماہ رمضان میں صدقہ کرنا یعنی اللہ کے راہ میں دینا دیگر مہینوں میں صدقہ کرنے سے افضل ہے، تو اس وجہ سے بھی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں کثرت سے صدقہ فرماتے، خود ہی ارشاد فرماتے ہیں رمضان میں صدقہ دیگر صدقات سے افضل ہوتا ہے۔ اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان میں کثرت سے صدقہ و خیرات کرتے، اس کی ایک حکمت یہ بھی بیان ہوئی کہ روزہ دار جو ہیں ان کی مدد کی جائے، جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا چاہتے ہیں ان کی مدد کی جائے، اور اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ان جیسا ثواب نصیب ہوتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کسی کو روزہ افطار کروایا اسے اس کی مثل اجر ملے گا، اور روزہ دار کے ثواب میں کسی قسم کی کمی نہیں کی جائے گی۔ رمضان کے مہینے میں خصوصی طور پر غمخواری اور تعاون کیا جاتا ہے، اس لیے بھی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے صدقہ و خیرات کرتے۔
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کا مہینہ غم خاری کا مہینہ ہے اور اس میں مومن کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے. اور سبحان اللہ یہ بھی کہا گیا کہ روزہ اور صدقہ ان دونوں کو جمع کرنا جنت حاصل کرنے کا سبب ہے. ایک حکمت یہ بھی بیان کی گئی ماہ رمضان میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے صدقہ و خیرات کرتے ہیں. اس کی ایک حکمت یہ بھی بیان ہوئی کہ جبریل امی علیہ السلام کی آمد ہوتی، محبوب حقیقی اللہ تعالی کی طرف سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام محبت ملتا، تو اس خوشی میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے صدقات کرتے. اور یہاں ہمیں علماء نے سمجھایا کہ جب کسی نیک شخص سے ملاقات ہو تو آدمی کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے اور اس کی مخلوق پر، اللہ کی مخلوق پر خرچ کرے، خوب سخاوت کرے. اور ماہ رمضان مبارک میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں کو آزاد کرتے تھے اور فقیروں اور مسکینوں پر خوب خرچ کرنے کا ہمیں بھی چاہیے کہ اس میں ہمارے لیے تربیت ہے کہ جب رمضان آئے تو قیدیوں کو رعایت دی جائے، جب رمضان آئے فقیروں اور مسکینوں پر خوب خرچ کیا جائے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ماہ رمضان میں ہم کثرت سے صدقہ و خیرات کریں. زکوٰۃ اگر ہم پر لازم آتی ہے، اس کا مدت پوری ہوتی ہے تو وہ بھی دیں، فطرہ بھی دیں، اس کے علاوہ بھی صدقہ و خیرات دیں. اور دینے میں پہل کریں اپنے رشتہ داروں سے، بھائی بہن ہیں ان کو دیں، پھر اپنے جو عزیز رشتہ دار ہیں، خونی رشتے ہیں، ان کو اولیت دیں، پھر محلے دار ہیں. اور اللہ توفیق دے مسجدیں بنوائیں، جامعات بنوائیں جس میں علماء پروڈکشن ہو، پھر مدرسے بنوائیں جس میں قرآن پاک کی تعلیم ہو. دعوت اسلامی الحمدللہ 103 شعبہ جات میں دین کی خدمت کر رہی ہے. دعوت اسلامی کی مالی معاونت کیجیے، جامعات بنانے میں آپ ہماری مدد کریں. مدرسۃ المدینہ ہمارے 2000 سے زیادہ ہیں، مگر ضرورت بہت زیادہ ہے. پاکستان میں 2 لاکھ گاؤں ہیں، 2 لاکھ مدرسے ہم بنا دیں اگر آپ ہماری مدد کریں تو. اور مساجد بنانے کی بہت حاجت ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رمضان 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 رمضان